السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے شاعر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی سوز حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک شاعر سے کرواتے ہیں جن سے آپ ان کا کلام سماعت کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو آج بی این نیوز میں ایک ایسی ہی شخصیت تشریف فرما ہے جن کا شعری سفر 40 برسوں پر محیط ہے اور جن کی ایک کتاب میرے حسین کے نام سے منظر عام پہ آئی، جس میں حمد، نعت، سلام اور منقبت شامل ہے۔ اس کے علاوہ میٹرو ون چینل اور ایف ایم ریڈیو پہ بھی ان کے انٹرویوز نشر ہوتے رہتے ہیں۔ جی، میری مراد ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ پاکستان آزاد ہوا تو والدین کے ساتھ کراچی آیا، نادآباد میں رہائش اختیار کی اور ابتدائی تعلیم مائی آئیڈل اسکول میں حاصل کی، اور سیکنڈری اور میٹرک تک میں نے جو تعلیم حاصل کی وہ بدری سیکنڈری اسکول میں حاصل کی۔ پریمیئر کالج سے میں نے بی کام کیا، کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ادب کی طرف یعنی شاعری کی طرف آپ کا آنا کس طرح ہوا؟ اسکول کے زمانے میں شعراء کرام کے کلام پڑھے، میر درد، میر تقی میر، غالب، اقبال وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بھی ادبی تھا۔ دادی میری شاعرہ تھی، ماشاءاللہ، تایا میرے شاعر تھے، والد صاحب میرے شاعر تھے۔ وہ ماحول گھر کا ملا، اور میٹرک کے بعد یعنی 1982 میں شاعری کا شوق پیدا ہوا، اشعار لکھے، والد صاحب سے صلح کرائی، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی کون سی غزل سنائیں گے؟ جی ہاں، میں غزل سناؤں گا۔ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں۔ جی، عطا کریں۔ آداب کہ میں نے ہر غم کو محبت کا ثمر جانا ہے، ہر مصیبت کو فقط گرد سفر جانا ہے، مجھ کو آتا نہیں زخموں کی نمائش کرنا۔ کیا بات ہے! آداب آداب۔ مجھ کو آتا نہیں زخموں کی نمائش کرنا، زخم تو زخم ہے، ہر حال میں بھر جانا ہے، مجھ کو معلوم ہے کیا شے ہے محبت کا جنون، زندہ رہنا ہے کبھی جاں سے گزر جانا ہے۔ شعر ہے کہ وہ بھٹکتا ہی رہا دہر کی تاریکی میں، وہ بھٹکتا ہی رہا دہر کی تاریکی میں، جس نے آغاز کو انجام سفر جانا ہے۔ شاخ سے گل کا بچھڑنا کوئی آسان نہیں، کبھی بکنا کبھی مرجھا کے بکھر جانا ہے۔ شعر ہے کہ جینا ہے گر تو جیو ایسے کہ تمثیل رہے، زندگی کو تو بہرحال گزر جانا ہے۔ مکتب پیش خدمت ہے۔ جی، ایک تماشا ہے یہاں زندگی کرنا ہے در، ختم جب ہوگا تو پھر لوٹ کے گھر جانا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوب۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے کلام جو ہے مختلف اخبارات و رسائل میں اکثر و بیشتر چھپتے رہتے ہیں، تو کون کون سے اخبارات و رسائل میں آپ کی کلام زینت بنتے رہتے ہیں؟ جی ہاں، عارف نذیر ہے آغاز کے، انہوں نے ایک سلسلہ گلدستہ کے حساب سے سلسلہ شروع کیا تھا، ان میں میری غزلیں آتی رہی ہیں، نعت اور ہم بھی آتی رہی ہیں، شائع ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نثار احمد ہیں، جی جی، ان کے اخبارات میں بھی وہ بھی میری غزلیں شائع جسارت میں میرے خیال سے۔ جی ہاں، غالب جسارت میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے شاعری ہو رہی، نئے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کی شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کرام سے صلاح لی ہوئی ہے، جی، وہ پہچانتے ہیں کہ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پیپر میڈیا ہے، اس میں جو اشعار آ رہے ہیں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصلاح بغیر اصلاح کے بھی جو چاہا لکھ لیا آ گئے، لیکن جو شعراء کرام سے اصلاح لیتے ہیں اپنے استادوں سے، وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں، اور اس سے جو ہے اردو ادب کو
فوقیت ملی ہے اچھے اشعار کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. اس طرح سے فوائد بھی موجود ہیں اور نقصانات بھی موجود ہیں. ہاں بالکل بہتر آپ نے کہا. اچھا یہ بتائیں کہ شاعری کے علاوہ آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ شاعری کے علاوہ ایک تو جاب ہے میری، سرکاری ملازم ہوں میں. اس کے علاوہ فارغ اوقات میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا دیتا ہوں. کسی قسم کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو اس کو سالو کر کے ایک طرح سے مدد کرتا ہوں، کیونکہ میرا شوق بھی شروع سے رہا ہے بچوں کو پڑھانے کا، تو وہ میں خدمات انجام دیتا ہوں فارغ اوقات میں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ دل کو دریا کے پار رکھ آیا، اپنا سب اختیار رکھ آیا. واہ. کہ جس کو مجھ سے شدید نفرت تھی، جس کو مجھ سے شدید نفرت تھی، اس کی آنکھوں میں پیار رکھایا. کیا بات ہے. واہ. میں خزاں اپنے ساتھ لایا ہوں، زندگی کی بہار رکھ آیا. یاد آؤں گا بعد رخصت کے، اپنا ایسا وقار رکھ آیا. ارے نہ مٹیں گے نقوش چاہت کے، اپنے دل کا قرار رکھ آیا. تیری رسوائیوں کا خوف لیے، خود کو میں سوئے دار رکھ آیا. کیا بات ہے. آداب آداب. کہ اب تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، اب تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، دل سب کوئے یار رکھ آیا. روبرو اس کے مدعائے دل، حیدر خاکسار رکھ آیا. کیا کہنے. آداب آداب. اچھا آپ یہ بتائیں کہ غزل کے علاوہ آپ نے کس کس صنف میں کام کیا ہے، اور کیا نثر کی طرف بھی کچھ رجحان ہے آپ کا؟ ایک ڈرامہ لکھا تھا جی، شارٹ پلے، جو ہمارے ادارے میں سے نشر کیا گیا اور اس میں نے کام بھی کیا تھا. اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی، کہیں فرمائش نہیں، اور وقت میں نے سارا جو ہے شاعری کی طرف دیا، جس میں خاص طور پہ غزل کے صنف کو میں نے استعمال کیا. جی. آپ نے نظمیں وغیرہ اور سلام، حمد، جی ہاں جی ہاں یہ بھی آپ نے لکھے؟ جی ہاں. شروع میں نے حضرت امام حسین کے موضوع پہ، واقع کربلا پہ اشعار لکھے، نوحے لکھے، سلام لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی، حمد لکھی، اور اس طرح سے سلسلہ میرا جاری رہا. اس کے بعد میں مشاعرے میں نے اٹینڈ کیے، کراچی میں تقریباً تمام مشاعرے اٹینڈ کیے جہاں بزم کے جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شہداد پور ہے، میرپور خاص وغیرہ بھی، اندرونی سندھ کے مشاعرے اٹینڈ کیے میں نے. آپ نے جو اب تک جو ہے کن کن بڑے شعراء کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اس طرح بتایا تھا کہ اعجاز رحمانی صاحب، منظر ایوبی صاحب، اور جاذب قریشی صاحب، اور جاوید منظر صاحب، سرور جاوید صاحب، یہ شعراء کرام اساتذہ کرام کا درجہ رکھتے ہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ ان کے سامنے، مطلب سامنے سے مراد ہے کہ ان کی موجودگی میں نے اشعار پڑھے اور بڑی داد دی. بہت حوصلہ افزائی میری ہوئی اور میں بہت خوش ہوں اس سلسلے میں. آپ اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے، اور یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی فیملی میں کون شاعر ہے، تو آپ کے بچوں میں کسی کو شوق ہے شاعری کا یا ادب کا؟ میں نے اپنے بیٹوں میں دیکھا ہے شوق، اور وہ خاص طور بیٹی بھی میری شوق رکھتی ہے، اور جب میں اشعار لکھتا ہوں تو میرے پاس آ کے بیٹھتی ہیں اور وہ شاعری کے رموز سیکھنا چاہتی ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے کچھ رموز شاعری کے سکھائے ہیں تاکہ ان کو آسانی رہے اشعار لکھنے میں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے میرا جاری رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ میں نوجوانوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے. جی 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 عطا کریں. تو اجازت؟ جی. نظم عزم جواں کی قسم، نظم جو کی ہے رقم، آج سنائیں گے ہم عزم جواں کی قسم. کیا بات ہے. جاگ میرے نوجوان، جاگ میرے نوجوان، وقت کا یہ کارواں بڑھتا رہے دم بدم، عزم جواں کی قسم. وقت کا تو ساتھ دے، مشکلوں کو مات دے، روک نہ اپنے قدم، عزم جواں کی قسم. لشکر کفار میں تیغوں کی جھنکار میں سر نہ ہوا تیرا خم، عزم جواں کی قسم.
وقت کا یہ قافلہ بڑھ رہا ہے شان سے، آؤ چلے ساتھ ہم عزم جواں کی قسم۔ یاد ہے حیدر تجھے قدموں پہ اپنے کبھی، سر ہوئے شاہوں کے خم، عزم جواں کی قسم، عزم جواں کی قسم، نظم جو کی ہے رقم، آج سنائیں گے ہم عزم جواں کی قسم۔ شکریہ۔ آپ کا مجموعہ جو آیا وہ میرے حسین کے نام سے، جس میں حمد، نعت، سلام، منقبت ہے، تو غزل کا مجموعہ کوئی منظر عام پہ نہیں آیا آپ کا؟ جی ہاں، وہ اس وقت پریس میں موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے نعت کا مجموعہ، اس کے بعد غزل کا مجموعہ آئے گا۔ نئے لکھنے والے کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نئے لکھنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ بغیر استاد کے اور اساتذہ کرام کے ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ لکھنا چاہیے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا، اور مطالعہ بہت ضروری ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہی سوچنا ہے ہمیشہ کہ وہ لکھنا ہے جو کسی نے نہ لکھا ہو، جو چونکا دے لوگوں کو۔ بہت شکریہ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے ذوالفقار حیدر پرواز کا کلام سماعت کیا۔ آپ نے دیکھا، سنا کہ وہ کیسا سوچتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں۔ بی این نیوز آپ کے لیے صرف ادبی پروگرام مرتب نہیں کرتا، اس کے علاوہ تجزیے، تبصرے، خبرنامہ اور دیگر کئی طرح کے پروگرام آپ کے لیے مرتب کرتا ہے۔ تو اپنے میزبان محمد علی سوز کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔